السلام علیکم ناظرین۔ 26 فروری 2024 کو جب مریم نواز شریف نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو یہ بازگشت بھی سنائی تھی کہ وہ پنجاب کی پہلی خاتون حکمران ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ مریم نواز سے پہلے 3 خواتین کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کی حکمران رہیں۔ ان میں سے ایک افسانوی کردار ہے، جبکہ دوسری شمالی پنجاب کے ایک حصے کی ڈیفیکٹو حکمران ضرور تھی، لیکن باضابطہ طور پر اسے کبھی پنجاب کی حکمران خواتین میں شامل نہیں کیا گیا۔ تیسری خاتون نہ صرف تخت لاہور بلکہ پورے پنجاب کی بااختیار رانی تھی، بلکہ تاریخ اسے ایک باغی حکمران کے طور پر بھی یاد کرتی ہے۔ مریم نواز کو قیام پاکستان کے بعد پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز ضرور نصیب ہوا ہے، لیکن ان سے پہلے پنجاب کی تاریخ میں جن خواتین نے اپنی اپنی راجدھانیوں پر حکومت کی، ان میں افسانوی رانی منگلا، گکھڑ رانی منگو اور سکھ مہارانی جند کور شامل ہیں۔ مئی 326 قبل مسیح میں دریائے جہلم کے کنارے الیگزینڈر دی گریٹ کا مقابلہ پنجاب کی ایک علاقائی ریاست کے حکمران راجہ پورس سے ہوا۔ اس جنگ کے بارے میں یونانی مورخین کے علاوہ تاریخ کا کوئی دوسرا حوالہ موجود نہیں۔ یونانیوں کے بقول یہ جنگ الیگزینڈر نے جیتی۔ اس جنگ کے 2300 سال بعد 2011 میں ڈاکٹر بدھا پرکاش نے مہاراجہ پورس نامی کتاب لکھی، جس میں انہوں نے قرار دیا کہ پورس الیگزینڈر کے ہاتھوں بچ گیا، لیکن موریہ سلطنت کے بانی چندرگپت موریہ کے استاد اور وزیر اعظم کوٹلیا چانکیا نے ایک سازش کے ذریعے اسے مروا دیا۔ اس کے برعکس قدیم یونانی مورخ ڈایوڈورس سیلیوکس نے لکھا ہے کہ 232 قبل مسیح میں الیگزینڈر کی موت پر پرڈیکس سلطنت کا نیا ریجنٹ بنا، لیکن 321 قبل مسیح میں اس کے قتل کے بعد اینٹیپیٹر نے اس کی جگہ لی۔ دونوں نے دریائے سندھ تک کے علاقے پر راجہ پورس کی حکمرانی تسلیم کی، لیکن الیگزینڈر کے مقرر کردہ پنجاب کے ساتراپ اوڈیمس نے اسے مروا دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ پہلے ہندوستانی مورخین، محققین اور مصنفین پورس کے وجود سے ہی لا علم تھے، لیکن جب انہیں پورس کا پتہ چلا تو انہوں نے کئی اور کردار بھی اس سے منسلک کر دیے۔ یونانی کہتے ہیں کہ پورس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس کا ہم نام تھا، وہ اسی جنگ میں مارا گیا، لیکن مقامی مورخین نے پورس کی ایک بیٹی بھی پیدا کر لی، جس کا نام ایک ہندو دیوی کے نام پر منگلا ہی بتایا گیا۔ ہندوستانی مورخین نے لکھا ہے کہ پورس اور الیگزینڈر کی جنگ میں پورس کا داماد راجہ اجے دت بھی مارا گیا، جو جموں کے علاقے کا حکمران بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پورس کی خوبصورت، جنگجو اور اعلیٰ اوصاف کی حامل بیٹی منگلا رانی نے اپنے باپ اور خاوند کی سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی اور اپنا دارالحکومت منگلا ڈیم کے کنارے واقع قلعہ منگلا کو بنایا، جو آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد رانی منگلا کی زندگی کا رخ بدل گیا اور اس نے ایک جوگن کا روپ اختیار کر لیا۔ ذہنی سکون کے متلاشی لوگ دور دراز سے اس کے ہاں آتے اور دل کی تسکین پاتے۔ وہ روحانی نغمے گاتی اور لوگ وجد میں رقص کا نہ ہوتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے منگل کا دن درشن کے لیے وقف کر رکھا تھا، اسی نسبت سے وہ منگلا دیوی کہلائی، ورنہ اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ منگلا قلعے کے 3 مندروں کو بھی اسی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ مشہور مسلمان ریاضی دان البیرونی جب سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا تو اس نے منگلا قلعے کے مندر میں منگلا دیوی کی مورتی دیکھی تھی، جس کا ذکر اس نے اپنی تصنیف کتاب الہند میں کیا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کتاب میں کسی بھی منگلا دیوی کا سرے سے تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ یہ منگلا ہندوؤں کی وہ دیوی ہے جس کا ذکر مہابھارت میں بھی ہے۔ اس کا تعلق مالابار سے تھا اور اس کا اصل نام پری مالا تھا، جو جوگن بنی اور ہندو مت میں اسے دیوی کا درجہ ملا۔ بھارت کا شہر منگلورو، جس کا پرانا نام بنگلور تھا، اس دیوی کے نام پر ہے۔ لوگ افسانوی رانی منگلا اور منگلا دیوی کو ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ رانی منگلا کا تو کوئی
وجود تھا ہی نہیں۔ دوسری خاتون جسے پنجاب کی رانیوں میں شمار کیا جاتا ہے وہ گکھڑوں کی رانی منگو تھی۔ رانی منگو نے اس پوٹھوہار پر حکومت کی جس کی سرحدیں دریائے سندھ سے دریائے جہلم کے درمیان سمجھی جاتی ہیں۔ یہ ایک قبائلی سماج تھا جہاں 1008 عیسوی سے 1765 عیسوی تک گکھڑ قبیلے کی حکمرانی رہی ہے۔ انہی گکھڑوں کو ایک سلطان راجڑ خان تھے جنہوں نے دریائے جہلم کے کنارے دان گلی کے مقام پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر قلعہ بنایا تھا جس کے چند آثار آج بھی وہیں موجود ہیں۔ اسی راجڑ خان کی اولاد میں سلطان اعلیٰ داد خان گزرے ہیں جن کی شادی ریاست مکھیالہ کے جنجوعہ سردار کی بیٹی رانی منگو سے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ کسی لڑائی میں بہت زیادہ انسانی جانوں کے ضیاع کی وجہ سے راجہ اعلیٰ داد خان کا جی حکمرانی سے اچاٹ ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سلطان دلاور خان کے نابالغ ہونے کی وجہ سے عنان اقتدار اپنی بیوی رانی منگو کے سپرد کر دی اور خود جنگلوں میں نکل گئے۔ رانی منگو نے خوش اسلوبی سے کاروبار حکومت چلایا اور رعایا کے لیے کئی فلاحی منصوبے شروع کیے۔ زراعت کے فروغ کے لیے چھوٹے چھوٹے بند اور نہریں تعمیر کرائیں، پانی کے کنویں کھدوائے، دان گلی اور رام کوٹ قلعوں کی تعمیر نو کرائی اور اپنے زیر اثر علاقے میں امن و انصاف کو رواج دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی کی شادی اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر ثانی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ستی قوم کا ایک سردار ہیبت خان رانی منگو کی مخالفت عورت ہونے کی وجہ سے کرتا تھا، جس پر رانی منگو نے اسے قلعے کی دیوار میں چنوا دیا۔ رانی منگو اور ان کے خامند سلطان اعلیٰ داد خان سے کئی واقعات منسوب کیے جاتے ہیں جن کی تصدیق کے لیے گکھڑوں کی اپنی روایات کے علاوہ کوئی اور حوالہ دستیاب نہیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ گکھڑ رانی تھیں جنہوں نے شمالی پنجاب پر حکمرانی کی۔ یوں مریم نواز سے پہلے پورے پنجاب پر حکومت کرنے والی واحد خاتون مہارانی جند کور پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سب سے چھوٹی بیوی تھی۔ رنجیت سنگھ کی سلطنت کی سرحدیں کابل سے دہلی تک تھیں۔ اس نے 20 شادیاں کر رکھی تھیں۔ آخری شادی 55 سال کی عمر میں 1835 میں گوجرانوالا کی 18 سالہ جند کور سے کی جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ 1838 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے انتقال سے 1 سال پہلے جند کور سے اس کا ایک بیٹا دلیپ سنگھ پیدا ہوا۔ 1843 میں جب دلیپ سنگھ صرف 5 سال کا تھا تو اسے تخت لاہور پر بٹھا دیا گیا۔ یوں عملاً اقتدار مہارانی جند کور کے پاس آ گیا۔ وہ 2 سال تک پنجاب کی ایسی حکمران رہی جس کا ذکر انگریز بھی ایک بہادر اور نڈر جنگجو کے طور پر کرتے تھے۔ مہارانی جند کور کو جب اقتدار ملا اس وقت پنجاب محلاتی سازشوں میں گھرا ہوا تھا، فوج شدید تنزلی کا شکار تھی اور خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ فقیر عزیز الدین احمد اپنی کتاب پنجاب اور بیرونی حملہ آور میں لکھتے ہیں کہ مہارانی جند کور کو اس بحران کا ایک ہی حل نظر آیا کہ انگریزوں کے خلاف فوج کشی کرے تاکہ پنجابی فوج اور عوام ایک دشمن کے خلاف متحد ہو جائیں جو ان کی سرحدوں پر کسی مناسب موقع کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی پر خالصہ فوج نے عہد کیا کہ وہ انگریز کو نیست و نابود کر کے دم لے گی۔ 11 دسمبر 1845 کو پنجاب کی فوج دریائے ستلج عبور کر کے انگریزی علاقے میں داخل ہو گئی۔ فوج کی اعلیٰ قیادت انگریزوں سے ملی ہوئی تھی، اس لیے شکست کے باوجود اس نے انگریزی فوج کے 2 جرنیل مار دیے۔ پنجابی فوج کا دوسرا مارکا فیروز پور میں ہوا جہاں لارڈ ہارڈنگ انگریزی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ اس نے لکھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کا اس سے پہلے کسی نے اتنا سخت مقابلہ نہیں کیا۔ اس لڑائی میں بھی ایک بریگیڈیئر اور میجر مارے گئے۔ تیسرے مارکے میں میجر جنرل سر رابرٹ ڈک جان مارا گیا، مگر جنرل تیجا سنگھ کی غداری کی وجہ سے پنجابی فوج کے 8000 سپاہی بھی مارے گئے اور انگریز فوج 12 فروری 1846 کو پنجاب میں داخل ہو گئی۔ 8 مارچ کو انگریز فوج اور لاہور دربار میں معاہدہ ہو گیا جس کے تحت 1.5 کروڑ روپے تاوان کے بدلے انگریزوں نے مہاراجہ دلیپ سنگھ کو
خود مختار حکمران، اس کی ماں مہارانی جند کور کو ریجنٹ اور لال سنگھ کو وزیر تسلیم کر لیا۔ پنجاب کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے تعاون کے طور پر انگریز نے ستلج اور بیاس کے درمیان کا دوآبہ اور کشمیر لے لیا، اور کشمیر میں مہاراجہ گلاب سنگھ کو خود مختار حکمران بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ انگریز نے پنجاب میں قیام کی عبوری مدت میں توسیع کی غرض سے لاہور میں دربار منعقد کیا، جس میں پنجاب کے 52 سرداروں نے دستخط کیے اور مہارانی جند کور کے اختیارات انگریز ریزیڈنٹ کو سونپ دیے گئے۔ طے پایا کہ جب مہاراجہ دلیپ سنگھ 1856 میں 16 سال کا ہو جائے گا تو اسے اقتدار سونپ دیا جائے گا۔ گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ پنجاب پر اپنی گرفت مضبوط بنانے کی راہ میں مہارانی جند کور کو خطرہ محسوس کرتا تھا، اس لیے اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ انگریز سرکار کے خلاف سازش کر رہی ہے، جس کی پاداش میں اسے قید کر لیا گیا۔ مہارانی جند کور پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے پنجاب کے عوام مشتعل ہو گئے اور انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کر دی، جو ملتان، گجرات اور ہزارہ تک پھیل گئی۔ انگریز فوج کو جلیانوالہ میں شرمناک شکست ہوئی، مگر گجرات میں انہیں فتح ملی۔ یوں انگریزوں کو پنجاب پر قبضے کا بہانہ مل گیا۔ پنجابی فوج کے آخری جرنیل شیر سنگھ نے 14 مارچ 1848 کو مانکیالہ راولپنڈی کے مقام پر ہتھیار پھینک دیے، جس پر ایک بوڑھے سکھ سردار نے اپنی تلوار کو بوسہ دیتے ہوئے جنرل گلبرٹ کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا تھا کہ رنجیت سنگھ اصل میں آج مرا ہے۔ مہارانی جند کور جیل سے فرار ہو کر 1849 میں نیپال پہنچ گئی۔ انگریزوں نے مہاراجہ دلیپ سنگھ کو تعلیم و تربیت کے لیے لندن بھیج دیا، جہاں اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ 1861 میں وکٹر دلیپ سنگھ واپس آ کر کلکتہ میں اپنی ماں سے ملا۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ لندن واپسی کی اجازت مل گئی۔ لندن کے حکام مہارانی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے خطرہ سمجھتے تھے اور واپس ہندوستان بھجوانا چاہتے تھے، جبکہ ہندوستان کی انگریز انتظامیہ چاہتی تھی کہ مہارانی لندن میں ہی رہے تاکہ یہاں وہ کسی نئی بغاوت کی وجہ نہ بن جائے۔ اسی کشمکش میں 1 اگست 1863 کو اس کا لندن میں انتقال ہو گیا۔ اسے ہندوستان کی تاریخ میں انگریز کے خلاف ایک باغی خاتون حکمران کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام اپنے دشمنوں کی سرزمین پر ہی گزارے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔